الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 ذوالحجہ 1442 ہجری 31 جولائی 2021 یوم سبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 33. جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات اور ہے وہ سماعت فرمائیں. یہاں پر دنیا کی شروعات ہونے والی ہے. اس دنیا کی زمین پر انسانوں کی آمد کی شروعات ہونے والی ہے. اس کا پہلا اہم ترین واقعہ، پہلا سبب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس واقعے میں نبی کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہے فرشتوں کے سامنے کہ میرا نبی کیا ہوتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں تم نے کروڑہا سال جب سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے تم میری بارگاہ میں عبادتیں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو. یہ آدم ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. اس کی شان کیا ہے وہ دیکھ لو. نبی کی شان ظاہر کر کے نبی کو منبر پر جلوہ فرما ہو کر کے ان کے علم کو، ان کی شان کو ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسا ہی منبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی لگایا. آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرشتوں کو سب کچھ خبر دی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے پیدائش سے قیامت تک کے سارے حالات پورے بیان کر دیے. یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. یہ حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور سارے حالات بتا دیے. مسند احمد کی حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک اگر کوئی پرندہ پر بھی ہلائے گا اس کی بھی خبر دے دی. صحابہ کہتے کہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جس نے اس مجلس کو زیادہ یاد رکھا، جس کو جتنا زیادہ یاد ہوا وہ اتنا بڑا عالم بن گیا. یعنی ساری چیزیں انہیں معلوم تھی، خبر دے دی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ مجلس جو تھی آدم علیہ السلام کی تھی، پہلے نبی جو تھے ان کی مجلس تھی. وہاں سننے والے صرف فرشتے، اور یہ مجلس ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تھی. یہاں سننے والے صحابہ، وہاں فرشتوں نے سنا، یہاں صحابہ نے سنا. آدم علیہ السلام کی علم کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا گیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کو صحابہ کے سامنے ظاہر فرمایا. جو محبت والے تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے قبول کر لیا. وہاں بھی ایک اکڑا شیطان بن گیا. یہاں بھی نہیں ماننے والے بہت ہیں، دیو کے بندے بن جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدث کہہ رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ نبی کے علم کو ماننے والے محبت والے ہیں. وہاں پر فرشتوں نے مانا تو انہیں انعام و اکرام مل گئے. صحابہ نے یہاں پر نبی کے علم کو مانا، انہیں صحابیت کا درجہ اور حضور کی محبت، حضور کے صحبت کا شرف حاصل ہوا. آپ کی امتی مانتے رہیں گے انشاءاللہ حضور سے، اور اللہ سے انعامات پاتے رہیں گے. جو نہیں مانتے حضور کے علم کو، پھر ان سے ایک بحث ہی کیا کرنا. پتہ نہیں کیسے امتی ہیں، ہے بھی کہ نہیں. اللہ جو ظاہری عقائد جو سامنے آ جاتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہے ہی نہیں.
پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر ایک بات آگے بڑھتی ہے. کیا ارشاد ہے؟ جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو میں نے کہا تھا نا تم سے، علم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا؟ یعنی کہا تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آدم کی جو شان ہے وہ میں جانتا ہوں. انی عالم غیب السماوات والارض، میں جو زمین کی چھپی ہوئی، آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. آدم کیا ہی میں جانتا ہوں. اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ناموں کو بتایا کس نے، خبر دی کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. اللہ عز و جل نے فرشتوں کو خبر دی یہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ناموں کی خبر دو. آپ نے خبر دی. تو یہ پتا چلا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کو، ان کے علم کو ظاہر کر کے اللہ عز و جل اپنے آپ کو ظاہر فرما رہا تھا، اپنی شان دکھا رہا تھا، اپنا مرتبہ بتا رہا. میرے نبی کا یہ علم ہے تو میرا علم کیا ہے یہ سمجھ لو. میرا نبی یہ شان رکھتا ہے تو میری شان کیا ہے یہ سمجھ لو. میرے نبی کا علم یہ ہے کہ تم اس کے علم کی برابری بھی نہیں کر سکتے، تو اس نبی کو سکھانے والا میں رب، میرا علم کتنا ہے یہ جان لو. گویا کہ آدم علیہ السلام کی شان کو، آدم علیہ السلام کے علم کو دلیل بنا کر اللہ عز و جل اپنی شان کا اظہار فرما رہا تھا. تو پتا چلا کہ اللہ عز و جل کی شان ظاہر ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام کی شان کے ساتھ. انبیاء کی تعریف کی جائے تو گویا کہ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کی عظمت بیان کی جائے گویا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اب اس میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں. ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کرو. نبیوں کی تعریف کیا ہے؟ نبیوں کی تعریف کیا کرنا بار بار؟ ولیوں کی تعریف کیا کرنا؟ اللہ کی تعریف کرو. اللہ نہیں، اللہ کی باتیں کرو. یہ ان کی توحید، یہ توحید شیطانی توحید ہے، یہ فرشتوں والی توحید نہیں ہے. شیطان نے بھی یہی کیا نا کہ میں تیرا سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں. آگے آئے گی، تفصیل آئے گی انشاءاللہ. یہاں بھی وہی چل رہا ہے، ہم تیری عظمت بیان کریں گے یا اللہ. ہم تیرے نبیوں کو، یہ نبی تو ہمارے بھائی ہیں، بولتے ہیں تمام انبیاء ہمارے بھائی ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. باتیں بھی باقاعدہ بولتے ہیں کیا یہ بھائی ہیں. تو جو نبیوں کی تعظیم بیان کرنے پر جلتا ہو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کس کا پیروکار ہے. فرشتے تو خوش ہوئے تھے، تو فرشتوں کی طریقے سے نبیوں کی تعظیم سے، نبیوں کی عظمت سے خوش ہونے والے وہ صحیح مسلمان ہیں. اور نبیوں کی عظمت سے جلنے والے وہ کچھ کسی اور کے ماننے والے ہیں. شیطان کا طریقہ ہے وہ، فرشتوں کا طریقہ نہیں. آج کل لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ توحید بیان کرنے کی آڑ میں انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے چلے جاؤ. لکھنے والے نے، اسماعیل دہلوی نے یہاں تک لکھ دیا کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ تمام انبیاء، بڑے سے بڑے نبی، چاہے وہ محمد ہوں یا علی ہوں، اس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تقویۃ الایمان نام ہے اس کتاب. ایسے گندے عقیدے لکھنے والے، رکھنے والے ہمارے بیچ میں موجود تھے، اب بھی ہیں. اور کچھ اب جو ہے وہ ان کی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ان کی توحید یہ ہے کہ انبیاء کی گستاخی کرتے جاؤ اور یہ تمہارا اللہ کی شان بیان کرتے جاؤ. یہ کون سی شان ہے بھائی؟ اس کے پیاروں کو معاذ اللہ رب العالمین گستاخی بھرے الفاظ لکھنا، یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے؟ اس طریقے سے شان بیان ہوتی ہے؟ اللہ نے تو خود یہاں پر ہمیں سکھا دیا کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے نبی کو رکھا، اپنے آپ کو نہیں بتایا گیا. اللہ نے نبی کو، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرا نبی ایسا ہے تو پھر میں کیسا ہوں. اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تم میرے نبی کی تعریف کرو گے، اس کی عظمت بیان کرو گے، تو گویا تم میری تعریف کر رہے ہو، میری عظمت بیان ہو رہی ہے.
اور یہی طریقہ آج دنیا میں بھی چل رہا ہے نا کہ بڑے آج یہ جو اتنے نامچین ہیں، یہ بل گیٹس ہے، یہ جیف بیزوس ہے، یہ جو اور دوسرے بڑے بڑے جو نامور ہیں، ہمارے یہاں پر رتن ہے، ٹاٹا رتن جو کہا جائے، ٹاٹا والے، یہ پھر جمشید جی وغیرہ جو ہیں، یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑی بڑی چیزوں کے بنانے والے، یہ جو اتنے اونچے، جو جب ان کی تعریف ہوتی ہے، اگر کبھی ان سے انٹرویو لیا جائے تو یہ فوراً اگر ایماندار تو فوراً کہیں کہ ہاں میرا فلاں ٹیچر تھے، میں نے فلاں اسکول میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، یہ ان استاد نے مجھے پڑھایا، اس ٹیچر نے مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے یہ سکھایا، میں ان کا احسان مند ہوں۔ اور وہ ٹیچر بھی پھولے نہیں سماتے ہوں گے جنہوں نے پڑھایا کہ آج میرا پڑھایا ہوا میرا اسٹوڈنٹ یہ آج اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، انہیں بھی خوش۔ تو پتہ چلا کہ اگر جب آپ اسٹوڈنٹ کی تعریف کر رہے ہو، طالب علم کی تعریف کر رہے ہو، تو گویا کہ آپ اس کے استاد کی تعریف کر رہے ہو۔ کسی چیز کی تعریف کرے تو اس کی چیز کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے انڈائریکٹلی، بنانے والا بھی خوش، سکھانے والا بھی خوش۔ یہ طریقہ دنیا کا بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ گویا کہ اللہ کی تعریف کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا یہ اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کی علم کی تعریف کرنا یہ گویا کہ اللہ کے عطا کی تعریف کرنا ہے۔ توحید یہ ہے، یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ رب العالمین بے عزتی والے الفاظ لکھے جائیں، بولے جائیں، اور پھر کہا جائے کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے گندے عقیدے والے آپ کو ملے نا تو ان پر لاحول پڑیے، دور ان کے باتوں میں آئیے ہی مت، اپنا علم پختہ کیجیے، خوب علم حاصل کیجیے، پھر ایسا منہ توڑ جواب دیجیے کہ پھر وہ پلٹ کر، اور یقین مانیے یہ انہی کے پاس جاتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا، جنہیں علم کی کمی ہوتی ہے، انہیں اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور جہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بار یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں، اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے، بھاگتے ہیں اس سے دور۔ تو اپنے علم کو سکھائیے، مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے، تاکہ یہ ایسے حملہ کرنے والے ہم پر حملہ نہ کر سکے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا سکے۔ تو یہاں پر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پر یہ شان اللہ عز و جل نے ظاہر فرمائی آدم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ پروردگار ہمیں سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پھیلائیے، ہو سکتا ہے کوئی اور سن لے، سیکھ لے، شاید ہم سے زیادہ سیکھنے والا، ہم سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی اور آگے بیٹھا ہو جو انتظار میں ہو کہ کوئی ہم تک پہنچائے۔ کاش پروردگار ہم سے کام لے لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔